ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی اور پاکستان مسلم لیگ کا معاملہ پھنسا کہا ہوا ہے، اور یہ معاملہ جو پھنسا ہوا ہے وہ شریف فیملی کے اندر ہے، کہیں اور نہیں. ذرا احسن اقبال صاحب کو سنوائیں جی ذرا. اب یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ 160-62 جس پارٹی کے اراکین ہوں ان کو نظر انداز کریں اور آپ ان کے مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کریں. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ کاف لیگ کوئی ایسا غیر منطقی مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ چند 5-7 ایم پی ایس کے ساتھ کہے کہ 162 کے اراکین کے مقابلے میں ہمیں وزارت اعلیٰ دے دی جائے. وزارت اعلیٰ دے دی جائے تو جناب ان 5 کے بغیر تو تحریک عدم اعتماد بھی 5-7 لوگوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے بزدار صاحب کو ہٹانا ہے تو کاف لیگ کے فیصلہ کن ووٹ آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہیں، اور کاف لیگ کے ووٹ صرف اس صورت میں ہوں گے، پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی اسی صورت میں آپ کو ملیں گے اگر آپ اس پہ کمپرومائز کریں گے. تو آگے جا کے بتاتے ہیں کہ معاملہ کہاں پہ خراب ہو رہا ہے. احسن اقبال شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنوائیں گی. ایک جماعت کے ساتھ ایم پی ایز ہوں، وہ پنجاب پر اس کی حکومت ہو اور 165 والے بیٹھے ہوں کہ کیا حاصل کرنے کے لیے. ہم نے تو دعوت دی ہے کاف لیگ کو بھی کہ اگر اپنی سیاست بچانا چاہتے ہیں تو اس موقع پر اپوزیشن کا ساتھ دیں. یہ آفر کی ہے. اس کے بعد احسن اقبال صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ تحریک عدم اعتماد پر بلیک میل کرے گا. سنائیے جی. مسلم لیگ نون کو کوئی شاید اس وقت اگر ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں یہ سمجھے کہ وہ بلیک میل کرے گا، تو یہ ہماری مجبوری نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس کے بغیر بھی ہمیں اتنی تعداد میں لوگوں سے سپورٹ مل رہی ہے کہ ہم ضرور، مجھے امید ہے، کامیاب ہوں گے. اس وقت سب سے زیادہ سپورٹ نو کانفیڈنس کی تحریک انصاف کے اندر سے ہے. تقریباً اس وقت 20 کے لگ بھگ جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ تو بہت ایڈوانس رابطوں میں ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کاف لیگ کے بغیر بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے. یہ تحریک جو عدم اعتماد کی یہ عوام کا دباؤ ہے، یہ کاف لیگ پر قائم نہیں ہے. یہ فیصلہ کاف لیگ نے اور شجاعت صاحب نے اور فریض صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گا. خرم دستگیر صاحب، ہم ان کو کیا آفر کر رہے ہیں؟ ہم سیاسی بقا آفر کر رہے ہیں. ہماری پیشکش ہے کہ اگر آپ ہمیں اس عدم اعتماد میں ہماری حمایت کریں گے تو جو آنے والا انتخاب ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کی سیاسی بقا کے امکانات بڑھ جائیں گے. چودھری صاحب، یہ سیاسی بقا چودھری صاحبان کی نون لیگ کے مرہون منت ہے؟ اور بھائی یہی ہے نا کہ میں کہہ دوں کہ آپ کی زندگی میرے ہاتھ میں، خدا نہ خواستہ، یا میری زندگی آپ کے ہاتھ میں. چھوڑے یار، یہ تو اللہ پاک کو پتہ ہے. یہ جن کو خود دربدر ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ دوسروں کی بقا کی ضمانت دے رہے ہیں. اور ابھی بھی یہ مجھے اس بات پر نہیں سمجھ لگتا کہ پی ٹی آئی ہار بھی اگر رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں یا دوسرے بائی الیکشن کے، تو اگر ان کا بندہ 50,000 لے رہا ہے تو 35,000 40,000 45,000 48,000 پی ٹی آئی کا بھی لے رہا ہے. یعنی ایک سیاسی قوت ہے ہر فیلڈ میں، اور پہلے نمبر پر ہے یا دوسرے نمبر پر ہے ہر حلقے میں. وہ تو اب میں نے کہا کہ حماقتیں کی اگر لسٹ لے لیں تو وہ تو لمبی ہے. تو اب انہوں نے اگر کریکشن شروع کی ہے اور خلاف توقع کی ہے اور یہ بلبلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے مہنگائی، اس دنیا میں مہنگائی اوپر جا رہی ہے اور آپ نے نیچے کر دیا ہے، ملک کی معیشت کا کیا ہوگا؟ لاؤ. انہوں نے کہا ہم نے تو پھر زیادہ پیسے کٹھے کیے اور اس میں سے لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے. وزیر خزانہ کا بیان دیکھ لیں، اس میں جو سا بات یہ اب آپ کو مان لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی جو which was considered to be averse to the problems faced by common man، وہ اس کو ایڈریس کرنا شروع ہو گئی ہے اور اس سے الیکٹڈ ممبرز کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اچھا جی، اب آگے سنیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو بات جہاں پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب، یہ ایک تو فوری الیکشن چاہتے ہیں. اگر فوری الیکشن اس پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کہتے ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی ہمیں ملے اور وزارت عظمیٰ بھی ملے. یہ دونوں پیس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ اگلی بات، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی پنجاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بزدار صاحب کام کرتے رہیں
پہلے سینٹر میں آپ وزیر اعظم عمران خان کو فارغ کریں، اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کریں۔ مسلم لیگ نواز ابھی بھی مریم نواز اور مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں اس بات پہ پکے ہیں کہ جی ایک دفعہ ذرا عدم اعتماد کامیاب کروا دیں، اس کے بعد پھر اگلا کھیل ہم شروع کریں گے۔ نیت میں جو گڑبڑ ہے وہ ابھی ہے، کچھ کارڈ نواز شریف صاحب نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ سسٹم جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے، اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ بھی نظر ہے اور مسلم سینٹر پہ بھی نظر ہے۔ تو یہ ہے حال، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔